السلام علیکم ناظرین، NRQ24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس دنیا بھر میں پھیل چکا ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرنے کو بھی روکا جا رہا ہے۔ اسی کے چلتے آج 17 اپریل بروز جمعہ جامع مسجد النور کے امام و خطیب اور صدر جماعت العلماء چندن گٹا محمد اعجاز الدین صدیقی نے میڈیا کے ذریعے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک جگہ جمع ہونے سے، گیدر ہونے سے اگر بیماری پھیلتی ہے تو ہماری اسلامی شریعت دینی قانون یہ کہتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے گھر میں عبادت کریں، اپنے گھر میں نماز ادا کریں، اس کا ثواب آپ کو مسجد کے برابر ملے گا۔ اور ساتھ ہی جامع مسجد کے امام و خطیب محمد اعجاز الدین صدیقی نے آپ تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ رمضان المعظم کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ہم سب روزے رکھتے ہیں، مسلمان بھائی مسجد میں باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مگر اس رمضان اپنے گھروں میں عبادت کریں، نمازیں پڑھیے، اپنے گھر میں افطار کریے، اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کیجیے، اللہ کی طرف رجوع ہوئیے اور استغفار پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، اس سے معافی مانگیں اور دعا کریں کہ اللہ اس بیماری سے ہماری اور ہماری قوم کی، ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ اور ساتھ ہی امام اعجاز الدین صدیقی نے نوجوانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلیں، باہر روڈز پر جمع نہ ہو، آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے کافی نادانوں کی جان جا سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی کنچن باغ CI جے وینکٹ ریڈی سر نے بھی آپ سبھی سے ریکویسٹ کی ہے کہ کرونا ڈیزیز کو ہرانے کے لیے اس آنے والے رمضان کے مہینے میں بھی آپ لوگ نمازیں گھر میں ادا کریے۔ اسی کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اعجاز الدین صدیقی، امام خطیب جامع مسجد النور، حافظ بابا نگر، DRDL مین روڈ، اور صدر جمعیت العلماء حلقہ چندان گٹا، حافظ بابا نگر، آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ایسا کرونا وائرس کے نام سے بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کا نقصان ہر ایک کو معلوم ہے، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر تباہی ہو رہی ہے۔ ایسے ملک جو وقت کے سپر پاور تھے، اچھی طاقت رکھنے والے تھے، لیکن یہ بیماری کی وجہ سے آج ایسے ملک بھی پریشان ہیں، جس میں سے ہمارا ہندوستان کے اندر بھی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس ہندوستان کے اندر ہماری اس وبا کے سلسلے میں، اس کرونا وائرس کے سلسلے میں ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ کسی طرح بھی اس وائرس کو، اس بیماری کو پھیلنے سے بچانا ہے، پھیلنے سے روکنا ہے، اس لیے کہ اس کی تھوڑی سی بے احتیاطی، تھوڑی سی ہماری نادانی اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان، اپنے رشتہ داروں کی جان اور پورے بستی اور پورے ملک کے لیے تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز، جماعت اور جمعہ کا موقع جو اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اتنی اہم چیز، اتنی اہم عبادت کو بھی اس بیماری کی وجہ سے روکا گیا، منع کیا گیا کہ ایک جگہ جمع ہونا، گیدرنگ ہونا، جس کی وجہ سے آپس میں بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ تو اسلام، شریعت، دین، قانون یہ کہتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھتے ہوئے گھر میں نماز ادا کر لے، گھر کے اندر جو ہے اس طریقے سے عبادت کر لے تو اس کا ثواب مسجد کے برابر اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے گزارش کروں گا کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس ماہ مقدس میں ہم لوگ اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو گھروں میں رہ کر ہی نماز پڑھے، گھروں میں رہ کر ہی عبادت کرے، مساجد کو نہ آئے۔ اور تمام جمعیت العلماء اور جامع نظامیہ اور جتنے بھی مکاتب فکر ہے، سارے علماء اس بات کی اجازت دیے ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کر لے،
جس طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں ظہر، اور اسی طریقے سے اور نمازی گھروں میں پڑھ رہے ہیں، افطار بھی گھر میں ادا کر لے اور تراویح کا اہتمام بھی گھر میں ہی کر لے۔ کوئی نہ افطار کے لیے باہر مسجد کو آئے اور نہ تراویح کی نماز کے لیے مسجد کو آئے، بلکہ گھر میں رہے اور توبہ استغفار کرے، اللہ سے مانگے اور اس وبا کے واسطے مانگے کہ اللہ اس بیماری سے ساری قوم کی، سارے ملک کی حفاظت کر دے۔ اس لیے کہ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع ہم سب کو ہونا ہے۔ یہی گزارش کرنا تھا کہ اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کے تعلق سے لوگ اتنے بے پرواہ لاپرواہ ہے، اتنا منع کرنے کے باوجود، اتنا بولنے کے باوجود، مسجد جیسی چیز کو بھی نماز کو آنے سے منع کر رہے، لیکن ہمارے نوجوان بچے بازاروں میں، سڑکوں پر ادھر ادھر ٹھہر کر جو ہے یہ اور زیادہ بیماری کے پھیلانے کا ذریعہ بن رہے۔ میں نوجوانوں سے، بچوں سے گزارش کروں گا کہ گھروں میں رہے، اپنی جان کی حفاظت کرے اور اپنے گھر والوں کی جان کی بھی حفاظت کرے، ورنہ ہماری کمزوری، ہماری لاپرواہی، کوتاہی دوسروں کی جانوں کی جانے کا سبب بند۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن کا لاک ڈاؤن جو کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کروڑوں اربوں روپے کا دنیا میں جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم کو جو ہے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس کا کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، لیکن ملک کے انسانوں کی جان اہم ہے۔ پیسہ آج نہیں کل کما سکتے، لیکن جان اگر چلی جائے تو جان نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ایسے موقع پر ہم اپنی حفاظت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے کنچن باغ پی ایس کے سرکل انسپکٹر صاحب جناب وینکٹ ریڈی صاحب کو بھی ہم نے بلایا ہے تاکہ آپ سے گزارش کریں، کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے، دو ایسے حضرات ہیں کہ جو اس وقت آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ حضرات جو ڈاکٹرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، دواخانوں کا جو عملہ ہے، نرسز وغیرہ ہے، وہ لوگ اس بیماری کا فیس کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بال بچوں کو خطرے میں ڈال کر بھی انسانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ ان کو بھی ہم تمام کی طرف سے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی اس محنت کو۔ اور دوسرا ایک طبقہ پولیس محکمہ کا ہے جو راتوں میں، دنوں میں پھر کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں رہو، باہر مت نکلو، اور باہر جو نکلنے سے نقصان ہوتا۔ یہ ساری فکریں دلانے والے ہماری محکمہ پولیس کے جو ہے تمام ذمہ دار حضرات ہیں۔ ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، ان کی جو ہمت افزائی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی جان کی بھی حفاظت کرے، ان کی بیوی، ان کے بال بچوں کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ ان کو اچھا اور خوش رکھے کہ ایسی محنت کے ساتھ، ایسے جذبے کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے وینکٹ ریڈی صاحب سے کہ دو چار باتیں ہم تمام کے لیے عرض کریں۔ میں کنچن باغ سے بات کر رہا ہوں۔ آج یہ النور مسجد حفیظ بابا نگر ایریا میں ہے۔ یہ مسجد کا امام صاحب اعجاز صاحب نے اس وقت پر بلا کے آنے والے مہینہ رمضان ہے اور نماز کے بارے میں یہ مسجد میں جو بھی ابھی تک پبلک پورا گورنمنٹ جو سوچنا دی ہے اس کے حساب سے مسجد کو نہیں آ رہے، نماز پڑھنے کو گھر میں پڑھ رہے۔ ویسے ہی آنے والا مسجد رمضان مہینے میں بھی پبلک پورا گھر میں پڑھ کے صاحب جیسا بولے ویسا پورا سوچنا فالو کر کے کرونا ڈیسیز کو کم کرنے میں ہر آدمی ان کا رول پلے کرنا ہے۔ اب آپ لوگ آپ کا جان بچا لیجئے، پبلک کو، دوسرا اڑوس پڑوس فیملی سب کا بھی یہ بیماری سے بچا کے آپ لوگ پورا سوسائٹی کو، انڈیا کو اچھا نام لانا بول کے، اور جلدی سے جلدی یہ بیماری سے اپنا یہ تلنگانہ اسٹیٹ پورا انڈیا سے دور ہونا بول کے اب وہ صاحب لوگوں کو نماز میں اور اللہ کو تھوڑا پریئر کر کے جلدی گئے ویسا آپ لوگ بھی اس کو مدد کر کے گھر میں پڑھ کے جلدی سے جلدی اپن پورا اچھا ہونا بول کے میں امید کرتا ہوں۔ تھینک یو، شکریہ۔